اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی. اس سے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیرا باپ. چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا. وہ کس تمنا کا تمنا سنو تو کاش میری ماں زندہ ہوت، میں کاش میری ماں زندہ ہوت. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک امتی. بڑے رسی. اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو. میری زندگی سفر میں گزری. میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی. اٹھا کے دینا. جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے. اور وہ وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا. سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی. 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا. اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے پہرا بھی سن رہا بولچی ہو. جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں، ایک باندی ساتھیوں میں اینا تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی. کاش آپ جا کے دیکھو. پہاڑی پہ چڑھ گئے. پیچھے ایمن دوڑتی آئیں تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی منہ ہو رہے تھے. میرا نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے ایسے. اوے بول. جب عمل تری ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں سے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں. ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے. ایمن نے اٹھانے کی کوشش انکار کہا نہیں چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو. میچ کے لیے سے لائے 7 دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں. رونا بھی چاہو تو نہیں رونا. اور میرے نبی 7 دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے. جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کا ٹھہرنے کا انتظام تھا. اور یہ حج کا قافلہ 70,000 کا ہو چکا تھا. اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا. نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جانتے کتنے پہن. کریم کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں. آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چلے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے. ایران تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا. یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا. یہ گر گیا لگا. تو اپنے پوزیشن دیکھی مجھے دیکھ. اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائے، شدید گرمی تھی، شدید. اور آپ مسلسل روتے گئے. اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا، داڑھی بھی، سینہ بھی. کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنے ماں کے پاس سویا. ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کہا جی کوئی نشانی بتا. تو بچیاں غور سے سننا بچی. یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو کیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا نہ. اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسا. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ. یہ کوئی زندگی بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، جو قیامت تک آپ کی نظر تھی. کیا آپ کو خطا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دے، سارا عرب کھاتے تھے. اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے. والدین جان بوجھ کے اور اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو. جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2
دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، ایک کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جوڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جوڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے، اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ پھر ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے۔ اور یہ بہت پست پرواز۔ بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ بہن بھائیوں کے رشتے، حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو، تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دے، تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خاوند تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پیو مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، یا تینوں لے لیا۔ اس نے تینوں کو چھوڑ تینوں۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئی بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بوڑ، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس سے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال لو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑی قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو صاحب؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کرتے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بول چال بند ہو۔ جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے۔ تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو کسی سے لڑو نہیں، ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو۔